حضرت محترم قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، اس میں رب تعالیٰ نے غار والی رات کا ذکر فرمایا ہے۔ غار میں جناب سیدنا صدیق اکبر آپ کے اور میرے اور اپنے محبوب بلکہ محبوب خدا کو لے کر پہنچتے ہیں۔ پہلے ہم نے آپ کی کنیت ابو بکر پر بات کی تھی، پھر ہم نے ان کے صاحب رسول یعنی صحابی رسول ہونے پر گفتگو کی۔ آج ہم ان کے لقب صدیق پر بات کرتے ہیں، چونکہ یہ لقب حضرت ابو بکر کو اللہ تعالیٰ نے بھی عطا فرمایا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زبان مبارک سے آپ کو یہ لقب عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اب اگر مقام صدیق پر بات کی جائے تو یاد رکھیے گا، قرآن پاک کے اندر رب تعالیٰ نے اسی لقب سے انبیاء کرام کا ذکر کیا، جیسے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور کہیں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور کہیں فرمایا یوسف أَيُّهَا الصِّدِّيقُ، یعنی نبیوں کے ساتھ یہ لقب لگتا رہا۔ اب ابو بکر کو بھی یہی لقب عطا فرمایا گیا۔ لفظ صدیق یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے بہت ہی زیادہ سچ بولنے والا یا بہت ہی زیادہ تصدیق کرنے والا۔ حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں کہ صدیق کا معنی ہے بہت زیادہ سچ بولنے والا، اور چونکہ آپ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، اس لیے آپ کا تو صدیق ہونا اور بھی زیادہ گارنٹی کی بات ہے۔ اب ہم غور کر لیتے ہیں، ایک لفظ ہے صادق، ایک ہے صدیق۔ معنی کے اعتبار سے اگر صادق کو دیکھا جائے تو پھر کہا گیا الصادق المستقیم فی الاعمال، صادق وہ ہوتا ہے جو اعمال میں مستقیم ہو۔ الصدیق المستقیم فی الاحوال، صدیق وہ ہوتا ہے جو اپنے حالات میں مستقیم ہو، یعنی صادق وہ ہے جو سچ کے مطابق بولے، صدیق وہ ہے سچ جس کے مطابق بولے، صادق وہ ہے جو سچ کو تلاش کرے، صدیق وہ ہے سچ جس کو تلاش کرے، صادق وہ ہے کہ سچ بولنا جس کی ضرورت ہو، اور صدیق وہ ہے کہ سچ بولنا جس کی فطرت ہو۔ صادق وہ ہے کہ جو واقعہ ہو جائے اسے بیان کرے، صدیق وہ ہے جو بیان کرے واقعہ اس کے مطابق ہو جائے، یعنی صادق وہ ہے جو ہو جائے وہ کہہ دے، اور صدیق وہ ہے جو کہہ دے واقعہ اس کے مطابق ہو جائے۔ اس لیے لفظ صدیق زیادہ وزنی ہے۔ اور پھر کون جناب صدیق؟ جو منبع جود و سخا ہے، مرکز مہر و وفا ہے، مرکز تسلیم و رضا ہیں، وارث خیر الورا ہیں، نائب صدر العلا ہیں،
یار غار مصطفیٰ ہے۔ کون؟ صدیق اکبر، جو ہم راز مصطفیٰ ہیں، دم ساز مصطفیٰ ہیں، یار غار مصطفیٰ ہے، قافلہ سالار عشق و محبت ہے۔ اور کون؟ صدیق اکبر، جو تاجدار تحریک ختم نبوت بھی ہیں۔ سرزمین بطحا ہے، بطحا میں صحرا ہے، صحرا میں غار ہے، غار میں یار ہے، اور یار بھی یار غار ہے۔ وہ جناب سیدنا صدیق اکبر سرکار کو اپنی گود میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار لیٹے ہوئے ہیں۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ جناب سیدنا صدیق اکبر 5000 فٹ سے زیادہ بلندی ہے غار ثور کی، جناب صدیق اکبر لے کر چڑھے، سرکار کو کندھوں پر بھی بٹھایا، بٹھا کر لے کر گئے۔ اب سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور آپ ذرا آرام کر لیں۔ سرکار نے فرمایا صدیق تھکا ہوا تو ہے، تھکاوٹ تو تجھے محسوس ہونی چاہیے، آرام کا مشورہ مجھے دے رہا ہے۔ عرض کی حضور آپ آقا ہیں، میں غلام ہوں، میرا کام تو خدمت کرتے رہنا ہے، اس لیے آپ آرام فرمائیں۔ تو سرکار اپنا سر اقدس حضرت صدیق اکبر کی گود میں رکھ کر لیٹ گئے۔ میں نے عرض کیا تھا یہ غار بہت پرانی تھی، اس میں 70 سوراخ تھے، 70۔ وہ اس سانپ نے کیے تھے کہ 600 سال پہلے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام انجیل کو پڑھتے پڑھتے جب شان مصطفیٰ بیان کر رہے تھے تو وہاں ایک سانپ موجود تھا، اس نے شان مصطفیٰ سنی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سانپ کو زبان عطا کی۔ سانپ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ تو فرمائیے اتنی شانوں کا جس نبی کا ذکر آپ فرما رہے ہیں، یہ فرمائیے گا کہ وہ نبی کہاں تشریف لائیں گے؟ فرمایا مکہ پاک میں آئیں گے۔ کب تشریف لائیں گے؟ فرمایا 600 سال بعد آئیں گے۔ عرض کی حضور مجھے تو دیکھنے کی بڑی تمنا ہے، میں اس محبوب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ مکہ پاک پہنچ جاؤ، اگر نصیب میں ہوا تو دیدار ہو جائے گا۔ وہ سانپ چلتے 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 مکہ پاک پہنچ گیا۔ شہر میں اس لیے داخل نہیں ہوا کہ لوگ ڈر جائیں گے، سوچا اس غار میں بیٹھ جاتا ہوں، کبھی تو تشریف لائیں گے، کبھی تو دیدار ہوگا۔ اب رب تعالیٰ نے محبوب کے جانے کا راستہ ہی وہ مقرر فرمایا کہ اے محبوب ہجرت تو فرما، لیکن ساتھ ساتھ اس سانپ کو دیدار بھی کرواتے جاؤ۔ اب جب دیدار کا وقت آیا، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے تن کے سارے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر وہ 69 سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ باقی ہے، کپڑے ختم ہو گئے۔ سرکار کی بارگاہ میں عرض کی حضور آپ تشریف لائیے گا، سرکار اندر تشریف لے گئے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس حالت میں سرکار کو بلایا تو سرکار نے فرمایا ابوبکر کپڑے کہاں گئے؟ کپڑے کہاں ہیں؟ عرض کی حضور ان سے سوراخ بند کیے ہیں، کوئی موذی جانور نہ بیٹھا ہو، نقصان نہ پہنچا دے سرکار۔ تو سرکار نے فرمایا چلو ٹھیک ہے۔ ابوبکر صدیق بیٹھ گئے، جو ایک سوراخ خالی تھا اس پر ایڑی رکھ دی۔ ابوبکر صدیق چاہتے ہیں آج مصطفیٰ کریم کو کوئی اور نہ دیکھے، صرف ابوبکر صدیق ہی دیکھے۔ چونکہ ابوبکر صدیق سے کسی نے پوچھا تھا ابوبکر صدیق آپ کے خیال میں سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چہرہ مصطفیٰ ہو، آنکھ صدیق کی ہو، ہر وقت چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کرتا رہو۔ اب یہ تو تھا نا لوگوں کے سامنے دیدار کرنا،
یہاں تو بالکل علیحدگی میں اکیلے خلوت میں دیدار مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ تو اسی منظر کی منظر کشی حضرت سلطان باہو نے کی ہوگی نا کہ اے تن میرا چشم